نعیمی، منتظمین جلسہ، معزز علماء کرام، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بڑی مسرت ہے کہ کافی دنوں کے بعد غالباً یہاں یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے اور مجھے اس میں شرکت کی سعادت مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک میں جو کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد 27ویں شب شروع ہونے والی ہے، اور گمان اغلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور اس نزول کی وجہ سے، قرآن نزول کے عزت و شرف کی وجہ سے اس رات کو شب قدر، لیلۃ القدر قرار دیا گیا۔ رات میں خوبی صرف اس لیے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب قیامت تک کے لیے دینی تھی اس کو نازل فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور روزہ بھی ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے چونکہ اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے، اس لیے اس قرآن کی برکت کی وجہ سے، قرآن کی عظمت کے لیے پورے مہینے کا روزہ رکھیں آپ۔ تو پورے مہینے کا روزہ رکھنا بھی قرآن کی وجہ سے ہے، شب قدر بھی قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے۔ لیکن آپ اس مسئلے پر غور فرمائیں کہ قرآن مجید قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا اور 23 سال میں دھیرے دھیرے وہ مکمل ہوا۔ قرآن مجید کے نزول کی عزت اور عظمت کا یہ مسئلہ ہے کہ رات لیلۃ القدر ہو گئی، اور قرآن مجید کے عزت و احترام کا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان، شہر رمضان ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو سارے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے جمعے کو سارے دنوں پر فضیلت حاصل ہے، پورے سال میں رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ تو اس شخصیت اور اس ذات کا اندازہ لگائیں کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا اور جس کی وجہ سے یہ رات لیلۃ القدر ہوئی، جس کی وجہ سے قرآن ہدایت کی کتاب ملی، وہ بنیادی حیثیت اور ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ خود اس سے اندازہ لگا، بہت سے علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ رات جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ تمام راتوں پر افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری افضلیت دوسرے راتوں کی صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور ان کی برکت سے اور ان کے نام نامی سے موسوم۔ تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی راتوں کا ثواب ایک رات میں لکھ دیا۔ تو کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے غلط فہمی یہ تقریباً 85 سال کچھ مہینے ہوتے ہیں۔ 1000 مہینوں کو اگر آپ جوڑیں گے تو 85 سال کچھ مہینے ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو جائے، بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، وہ گناہ کبیرہ سرزد کرتے ہیں، وہ ساری سمجھ رہے ہیں کہ غالباً یہ اس مہینے میں یہ جو شب آئے گی اس میں ہم عبادت کر لیں گے تو چونکہ 85 سال کا ثواب مل جائے گا، ضرورت ہی نہیں اس کام کی۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی۔ یہ گناہ صغیرہ کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے، اور اللہ کی مصلحت ہے، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو نہ چاہے معاف کرے۔ نماز یا روزہ اس میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں، بہرحال آپ کو ادا کر رہا ہے۔ لیکن ایک مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہم پاکستان میں ہیں، رمضان خدا کے فضل سے پاکستان میں ملا، قرآن پر بھی ہم پاکستان میں آنے کے بعد، پاکستان میں پیدا ہونے کے بعد اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نقطے پر غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی، پاکستان بنانے کے لیے مسلمانوں نے جد و جہد کی، بر صغیر کے 7 سال جد و جہد کی۔ ممکن تھا کہ کوئی دوسرا دن بھی مل جاتا پاکستان بننے کے لیے، جیسے کہ گفتگو ہو رہی تھی تو اندازہ تاریخ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ 47 میں پاکستان نہیں بنتا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ سن 48 میں جا کر پاکستان بنے۔
1 سال بعد بنتا، لیکن بہرحال کچھ ایسے معاملات پیدا ہو گئے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ گئے اور وہاں سے یہ کہا کہ صاحب اب تقسیم ہند جو ہے وہ لازمی ہو گئی ہے۔ لیکن آپ اس مسئلے پر غور فرمائیں کہ علماء اور صلحاء اور جب غفیر مسلمانوں کا، یعنی اکثریت مسلمانوں کی قائد اعظم کے پیچھے لگ گئی۔ وہ قائد اعظم کوئی بہت بڑے ولی اللہ، کوئی بڑے بزرگ نہیں تھے کہ ان کے پیچھے لوگ لگ گئے۔ علماء یا مشائخ ان کے ساتھ لگے، وجہ یہ تھی وہ آدمی تو وہ ٹھیک تھے، سچے تھے، صحیح تھے، لیکن بہرحال جیسے عام مسلمان ہوتے ہیں ان میں کچھ خوبیاں زیادہ تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وکیل کی حیثیت سے مسلمانوں کی وکالت کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ علماء اور مشائخ اور مسلمان ان کے ساتھ کیوں لگے؟ بنیادی بات صرف یہ تھی کہ انہوں نے بھی یہ کہا اور علماء اور مشائخ نے یقین کیا کہ قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کے لیے، اسلام کے لیے پاکستان بنا رہے ہیں تاکہ ہم اس قرآن پر عمل کر سکیں۔ ایک ایسا خطہ زمین چاہیے جو قرآن کے مطابق اپنے نظام کو ڈھال لے۔ یہ وعدہ تو اس وقت کیا، مسلمانوں نے ساتھ دیا، ورنہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے صوبوں کے مسلمانوں کو کیا ضرورت تھی پاکستان بنانے کی جہاں پاکستان نہیں بنا، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو وہ لوگ صرف بناتے جہاں پاکستان بنا ہے، لیکن ساری ہندوستان کے لوگوں نے ساتھ صرف اس لیے دیا کہ قرآن کے نفاذ کے لیے، اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان حاصل کیا جا رہا ہے۔ اور جناب آپ کو یاد ہوگا، معلوم ہوگا، پڑھا بھی ہوگا اخبار میں کہ 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کو پاکستان وجود میں آیا، اور آپ یہ جانتے ہیں کون سی ہجری ہے؟ یہ 1416 ہجری ہے۔ 50 سال اس رمضان میں پورے ہو گئے۔ انگریزی تاریخ سے تو 2 سال کے بعد وہ 97 میں جا کر کہیں مسئلہ ہوتا ہے اور حکومت یہ پروگرام بنا رہی ہے کہ ہم گولڈن جوبلی منائیں گے، 50 سالہ یادگار بنائیں گے۔ وہ اصل تو مسئلہ 50 سالہ یادگار کا 50 سال تو پورا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگریزی کیلنڈر سے کام نہیں کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انگریزی کیلنڈر سے کام نہیں کرتے۔ تاریخ میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، آپ اپنا کام چلائیں، لیکن یہ اہم دن ہے۔ اگر آپ گولڈن جوبلی 27 رمضان المبارک کو مناتے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا اور لوگوں کو اس کے قبول کرنے میں، اس کے معاملات کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی اور اللہ کی برکت بھی نازل ہوتی۔ لیکن ہم نے اس رمضان کو تو چھوڑ دیا۔ 27 رمضان میں وہ پاکستان کا ڈے مناتے ہیں، اور اب تو اس سال تو اسے لازمی طور پر، بہرحال علامہ شاہ احمد نورانی کے حکم کے مطابق جمہوریہ پاکستان پورے ملک میں نوجوانان بھی اور سارے لوگ یہ سال، یہ رمضان جو ہے پاکستان کی گولڈن جوبلی کی حیثیت سے منا رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو ہے کہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم قرآنی نظام کو نافذ کریں گے، آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ آپ کہیں گے جناب میں کیا کروں، میرا کیا کام ہے، جن کو کرنا تھا وہ کرے۔ جی نہیں جناب، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ اپنے قلب میں سوچیں، دل کو ٹٹولیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا یا نہیں ادا کیا۔ حکومت کیا کر رہی ہے، سرمایہ دار کیا کر رہے ہیں، جاگیردار کیا کر رہے ہیں، لٹیرے کیا کر رہے ہیں، دہشت گرد کیا کر رہے ہیں، آپ سے ان کا سوال نہیں ہوگا، آپ سے سوال ہوگا آپ کا کہ آپ پاکستان کراچی میں رہتے ہوئے بحیثیت ایک مسلمان کے آپ نے کیا کیا، اس کا جواب دیں۔ ظاہر بات یہ ہے کہ کم سے کم اتنا تو کریں، آپ کے لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے کہا جا رہا ہے بھائی یہ نیک آدمی ہے، اس کا ساتھ دو، آپ نے سن لیا، آپ نے کہا جی نہیں جناب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ دینے کی، ہم تو برا آدمی جو اس کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ وہاں سے پیسے بھی ملتے ہیں، وہاں سے دولت بھی ملتی ہے، وہاں سے عزت بھی، ساری چیزیں وہیں سے ملتی ہے، تو ہم تو ساتھ نہیں دیں گے۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی سے جب پوچھا جائے گا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میرا کام تو اذان دینے کا تھا، لوگوں کو بات پہنچانے کا تھا، میں تو پورے 50 سال سے زائد ہو گئے یہ بات لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اب اس پہنچانے پر کوئی پگڑی اچھال رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی تماشا بجا رہا ہے، کوئی تالی بجا رہا ہے، اے اللہ ان تالی بجانے والوں سے پوچھئے میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا۔ تو اذان دینے والا اذان دیتا ہے، نماز پڑھنے کون آتا ہے کون نہیں آتا یہ ہماری اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ اپنی جگہ پر یہ فیصلہ کریں آپ نے پاکستان میں کیا کیا،
آپ نے پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کام کیا؟ آپ سے جب کہا گیا کہ انتخاب میں معاملے کو دیکھو کیسے کرو گے، تو آپ نے سن کے ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیا. نہ لوگوں کو کہا آپ کیوں کہ سب ڈر لگا ہوا ہے، خوف لگا ہوا ہے، دہشت گرد موجود ہیں، گولی نہ مار دے ہمیں. تو مرنا تو ہے، مرنا تو ہے. اگر مرنا ہے تو مرنا ہی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی نہیں مر سکتا. اور اب تو مرنا جو ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لوگ کیسے مر رہے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح سے. یہ بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ آپ نے اللہ سے عہد کیا اور اس عہد کو پورا نہیں کیا. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد کو پورا کرو، آپ سے عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا. آپ نے کیا وعدہ کیا؟ آپ نے وعدے کو پورا نہیں کیا، آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. آپ دوسروں کو چھوڑیں کہ دوسرے کیا کرتے ہیں. ظاہر بات یہ ہے کہ اس ملک کی بے کنی کرنے والے وہ جاگیردار اور سرمایہ دار، وہ لٹیرے اور غاصب لوگ ہیں، وہ دہشت گرد ہیں جو علاقائیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، صوبے کی بنیاد پر اور زبان کی بنیاد پر ایک ہنگامہ کھڑا کر کے لوگوں کو لڑوا تو سکتے ہیں، لیکن کیا ملتا ہے یہ ذرا ان سے بھی پوچھئے اور وہ بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں. حکومت تو چاہتی ہے کہ اس قسم کی حرکتیں یہ کرے تاکہ ہمیں موقع ملے. آپ نے ان کو موقع دیا، آپ ایک کام کریں گے وہ 10 قتل کر دیں گے. آپ تلاش کرتے رہے، بیان دیتے رہے کہ جناب قتل ہو رہا ہے، غارت گری ہو رہی ہے، مر رہے ہیں لوگ، بے گناہ مارے جا رہے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ کس کی گردن پر یہ ذمہ داری ہے؟ اللہ ان سے پوچھے گا. اور پھر یہ کہ آپ نے یہ کیسے تہیہ کر لیا کہ بڑے نیک لوگوں کی حکومت ہے، بڑے پارسا ہیں جناب علی یہ رینجرز، اور بڑے پارسا ہیں پولیس والے. آپ جانتے نہیں ان کو؟ آپ کیا شکایت کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس لیے کہ ان کو کوئی ٹھیک کرنے والا اوپر والا جب ٹھیک نہیں ہے تو یہ کیا ٹھیک ہوں گے؟ ان کے ٹھیک ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ ایک غلطی کرو گے وہ 10 کریں گے. آپ کیوں موقع دیتے ہیں؟ آپ نے کیوں موقع دیا؟ اس رمضان میں آپ اس بات کا عہد کریں، اے اللہ ہم تجھ سے نیا عہد کرتے ہیں، حق بات کہیں گے، حق کے لیے جان دیں گے. اور اے اللہ اگر شہادت مارنا ہے تو اپنی راہ میں مار، کسی کے نام پر نہ مار، کسی غلط کام میں نہ مار، اس لیے کہ وہ موت بیکار ہے. جو کسی غلط کام پہ ہو جائے وہ موت ہو اللہ کے نام پر، شہادت ہو رسول کے نام پر، جہاد کے میدان میں اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، پھر تو مسئلہ حل ہوگا. ورنہ آپ شکایت کرتے رہیں، اخبار میں بیان دیتے رہیں، لیڈروں سے روتے رہیں، ہونا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمیں مل رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. ملک میں دیکھنا آئے گا مصطفیٰ کا نظام آئے گا. اور اب میں بلا تاخیر التماس گزار ہوں قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی متضل العالی سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس اجتماع سے اپنا خطاب فرمائیں. اللہ اکبر. السلام علیکم. شاہ احمد نورانی. اعوذ باللہ من الشیطان. تشریف رکھیے. شکریہ. تشریف رکھیے. تشریف رکھیے. وقت کم ہے، تشریف رکھیے. وقت کم ہے، تشریف رکھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم.